اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں وہ زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا، جیسے پہلے لوگوں کو اس نے خلافت عطا کی تھی، اور ان کے خوف کو اللہ امن میں تبدیل کر دے گا، ان کے دین کو زمین میں قوت اور تمکینت عطا فرمائے گا، ان کے خوف کو امن میں تبدیل کر دے گا. وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور جس کسی نے اس کے بعد ناشکری کا، کفر کا راستہ اپنایا تو وہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے دین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا، دنیا میں غالب کرنے کا پہلے سے پروگرام بنا رکھا تھا، اور قرآن مجید میں اس کا اعلان بھی کیا کہ اللہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا. کافر مشرک اس کو برا ہی کیوں نہ جانے، اللہ اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا اور اس نور کو پوری دنیا کے اندر روشن کر کے رہے گا. اور اس کے لیے کس طرح کے لوگ کام کر سکتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی بھی نشاندہی کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دین کے غلبے کا کام کریں گے. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہوں گے، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے. تراہم رکعا سجدا، انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدوں کے اندر، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کا فضل اور رضامندی ہر وقت تلاش کریں گے. اور پھر سجدے کر کر کے ان کے ماتھوں پر تمہیں سجدوں کے نشانات نظر آئیں گے. وہ اللہ نے اس دین کے غلبے کے لیے کام آنے والے لوگوں کی بھی نشاندہی کر دی کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے. پھر ایک مقام پر اللہ نے یہ بھی فرمایا، اے لوگو اگر ایمان والو، تم میں سے جو لوگ اللہ کے دین سے مرتد ہو گئے، پھر گئے، تو پھر یاد رکھو اللہ ایک ایسی قوم ان مرتدوں کا علاج کرنے کے لیے لے کے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے. عزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بالکل نہیں ڈریں گے. تو یہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین،
جسے اللہ نے وعدہ کیا وہ ایمان والے تھے، وہ عمل صالح والے تھے، اللہ نے ان کو خلافت دینے کا وعدہ کیا، اور ان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خواب جو آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ میری امت کی حکومت، اس کا ملک یہ مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل گیا ہے، اور یہ وعدہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، آپ کے تربیت یافتہ شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھوں پورا ہوا۔ تو یہ دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر تمام کے تمام صحابہ کرام کا اتفاق اور اجماع تھا۔ ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے اختلاف کیا ہو، سب کے سب لوگ متفق تھے۔ ان کی طبیعت کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں کچھ خدشات تھے۔ حضرت ابو بکر نے جب ان کو نامزد کر دیا تو لوگ جا کے ملے کہ اے ابو بکر، آپ نے کس شخص کو امت کا خلیفہ نامزد کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں سے جس شخص کو سب سے افضل اور بہتر پایا ہے میں نے اس کو خلیفہ مقرر کیا ہے۔ لوگوں نے کہا جی طبیعت بڑی سخت ہے۔ کہنے لگے جب خلافت کا بوجھ ان کے کندھوں پر پڑے گا تو طبیعت نرم ہو جائے گی، سختی جاتی رہے گی۔ اور یہاں ایک ضمنی بات بعض لوگوں نے تجزیے کیے ہیں، نتائج نکالے ہیں کہ دنیا میں سمجھدار لوگ کون ہوئے ہیں۔ بڑے چوٹی کے اعلیٰ درجے کے سمجھدار لوگ چند لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک تو جب یوسف علیہ السلام مصر کے منڈی اور بازار میں بطور غلام بیچے جا رہے تھے تو عزیز نے جب خریدا تو شکل سے چہرے سے کچھ بھانپ گیا، معلوم ہوتا ہے سمجھدار آدمی ہی تھا، اور گھر جا کے کہا کہ یہ لڑکا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، شاید اس کے ذریعے ہمیں بہت سارا نفع ملے۔ اور آئندہ حالات نے بتایا کہ وہ جس غلام کو مصر کے بازار اور منڈی سے خریدا گیا تھا، اس ایک گھرانے کے لیے نہیں، صرف ملک مصر کے لیے نہیں بلکہ آس پاس کے دور دراز کے علاقوں کے لیے یہ ایک منڈی میں بکتا ہوا غلام کتنا نفع بخش ثابت ہوا تھا۔ کہتے ہیں یہ اس غلام کو منڈی سے خریدنا یہ دلالت کرتا ہے کہ عزیز مصر بڑا دانا شخص تھا، عقل مند آدمی تھا۔ پھر اسی طرح اور دانا کون ہے؟ وہ جن دو لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا تھا جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اس لڑکی نے اپنے باپ کو مشورہ دیا ایک نے کہ ابا جی ہم لڑکیاں ہیں، آپ کا بیٹا ہے کوئی نہیں، تو آپ اس شخص کو جو بہت امانت دار ہے اور طاقتور بھی ہے، ہمت والا ہے، اس کو اپنا نوکر رکھ لیں، اس سے ہمارے کام میں بڑا فائدہ ہوگا۔ اس نے مشورہ اس حد تک دیا، باپ نے اس سے اگلا فیصلہ بھی کر لیا۔ تو اس کے بعد دیکھیے اس لڑکی کے مشورے سے اس کو کتنا فائدہ ہوا کہ اس نے اپنے باپ کے لیے ایک نبی کا انتخاب کر دیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکی بڑی سمجھدار اور دانا شخص تھی۔ اور پھر تیسرا ذہین ترین شخص وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس امت میں سے ایک ایسے شخص کا خلافت کے لیے انتخاب کر دیا ہے کہ میری نظر میں اس سے افضل شخص پوری امت میں کوئی نہیں ہے۔ اور آئندہ حالات نے ثابت کر دیا، واقعات نے ثابت کر دیا، نظام حکومت نے ثابت کر دیا کہ واقعی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل شخص کوئی نہیں تھا۔ گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بصیرت اور ان کی دور اندیشی کی داد دینی چاہیے، اور اس بات پر بھی کہ ان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر اتنی گہری نظر تھی، وہ ایک ایک فرد کو جانتے تھے، وہ مردم شناس تھے، وہ مردم آگاہ شخص تھے کہ ان کا ایک ایک فرد پر پوری طرح سے نگاہ تھی، اور اس میں سے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو امت کے لیے واقعی آئندہ بڑا محسن ثابت ہوا۔ رہ گیا معاملہ ان کی سختی کا، تو جب خلافت کا بار سنبھالا، انہوں نے خطبات دیے
تو اس بات کا انہیں خود بھی احساس تھا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے خود بھی آگاہ تھے کہ میری طبیعت کی سختی سے لوگ بدکیں گے, لوگ گھبرائیں گے. تو چنانچہ وہ خطبہ دیتے ہیں. خطبہ خلافت کی کئی روایات ہیں. پہلا خطبہ, خطبے کا کوئی حصہ کسی نے بیان کر دیا, کوئی حصہ کسی دوسرے نے بیان کر دیا, کوئی حصہ کسی تیسرے شخص نے بیان کر دیا. پہلے خطبے کے اندر کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے, اللہم انی شدید فلینی, اے اللہ میری طبیعت میں سختی ہے تو میری سختی کو دور فرما دے. اور کہتے ہیں وَإِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي, یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں تو مجھے طاقت عطا فرما دے, قوت عطا فرما دے. وَإِنِّي بَخِيلٌ فَسَخِّنِي, اور یا اللہ میں بخیل بھی ہوں تو امت کے معاملے میں مجھے سخی بنا دے. یہ دعائیں کی انہوں نے, سختی کی بات خود انہوں نے کر دی. اور 2 دن تک تو خاموشی رہی. 2 دن کے بعد لوگوں میں بات ہونے لگی کہ خلیفہ ویسے ہے بڑا سخت. لوگوں کی آپس میں بات ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچ گئی کہ میری سختی کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے پھر لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور کہنے لگے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے. اور یہاں ایک اور بات بھی, جب ممبر پر خطبے کے لیے پہلی دفعہ بیٹھے اور پھر دوسری دفعہ بھی بیٹھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی تیسری سیڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے, سب سے اونچے, تاکہ دور تک آواز پہنچے. ابو بکر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام کرتے ہوئے اس سے نچلی سیڑھی پر, دوسری پر کھڑے ہو گئے, درمیان والی پر. جب عمر فاروق آئے تو انہوں نے کہا کہ میں اس دوسری سیڑھی پر کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہوں, اس کے لائق نہیں ہوں, میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا حق نہیں ادا کر پاؤں گا. لہذا وہ احترام میں اور خلافت کے بوجھ سے ڈرتے ہوئے وہ تیسری اور آخری سیڑھی پر کھڑے ہو گئے. اور پھر خطبہ دیا اور کہنے لگے لوگوں, جب یہ بات سنی کہ لوگ میری سختی کی بات کر رہے ہیں, لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو میرے معاملات تھے وہ تم سب پر واضح ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے ساتھ اور میرا آپ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تم سے مخفی نہیں ہے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے تعلقات اور ان کے میرے ساتھ تعلقات, لوگوں وہ تم سے مخفی نہیں ہیں. تم سب جانتے ہو کہ میرے تعلقات کتنے اچھے تھے. اور یاد رکھو مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمہارے اوپر منتخب کیا ہے. جہاں تک میری سختی کی بات ہے تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے, یاد رکھو لوگوں اب میری سختی جاتی رہی ہے, اللہ نے میری سختی دور کر دی ہے اور میرے اندر تمہارے لیے نرمی پیدا کر دی ہے. لیکن نرمی کے معنی یہ نہیں, یاد رکھو تم میں سے جو شخص ناانصافی پر ہوگا, غلطی پہ ہوگا اور غلطی پر ہونے کے باوجود بھی تکبر کرے گا, میں اس کو پکڑ کے زمین پر لٹاؤں گا, اس کے جبڑے پہ اپنا پاؤں اور اپنی ٹانگ رکھوں گا, اس کی گردن مروڑوں گا حتیٰ کہ اس سے میں اس کا حق واپس لے لوں. اور تم میں سے جو آدمی حق کے آگے اپنا سر جھکا دے گا, حق کسے کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کو کہتے ہیں, عدل و انصاف کو کہتے ہیں. جو حق کے آگے اپنی گردن جھکا دے گا, اللہ کی قسم وہ تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک معزز ہوگا. میں اس کا احترام کروں گا, میں اس کا اکرام کروں گا, میں اس کی عزت کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا ایک انداز واضح کر دیا. جس طرح آج کل جب الیکشن کی مہمیں چلتی ہیں تو سیاسی پارٹیاں اپنے اپنے منشوروں کا اعلان کرتی ہیں, اور وہ ہوتے بھی جھوٹو جھوٹ ہیں, جھوٹو جھوٹ اول سے لے کے آخر تک, صرف ووٹ لینے کے لیے. حقیقی اور عملی زندگی کے اندر ان کا کوئی ثبوت اور وجود نہیں ہوتا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی طرز حکمرانی کا اعلان کر دیا کہ لوگوں یہاں عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی, جو عدل کے آگے رکاوٹ بنے گا اس کی گردن مروڑ کے رکھ دی جائے گی, اور جو عدل و انصاف کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے گا پوری ریاست کے اندر اس کی عزت کا اعلان کر دیا جائے گا. اور پھر عملاً ایسے ہی کیا. وہ واقعہ یاد نہیں ہے آپ کو جب مصر کے اندر ایک گھوڑ دوڑ کے اندر وہاں کا گورنر حضرت عمر بن عاص, فاتح مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, اس گھوڑ دوڑ میں ایک مجوسی شریک ہوتا ہے اور اس میں ایک حضرت عمر بن عاص کا بیٹا بھی شریک ہوتا ہے. مجوسی آگے نکلتا ہے,
گورنر کے بیٹے نے اس کو چھانٹے سے مارا، چھڑی سے مارا. تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں فاتح مصر کا بیٹا ہوں، مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو. چھانٹے سے مارا، اس کو چھڑی سے پیٹا. وہ بھاگتا ہوا مصر سے مدینے پہنچتا ہے. شکایت کی، خلیفہ نے فوری طور پر ایک تیز رفتار پیغام رساں بھیجا کہ جاؤ گورنر کو اور اس کے بیٹے کو میرے پاس پیش کرو. پیغام بڑا ایمرجنسی میں پہنچا. گورنر بھی گھبرایا ہوا، بیٹا بھی گھبرایا ہوا. پہنچے دربار میں، فوراً حاضر کیا. آؤ، ہاں بھائی بتاؤ کیا بات ہے؟ یہ بات ہے. کہا یہ پکڑو اس کی چھڑی، اور پہلے اس بیٹے کے سر میں اسی طرح مارو جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا، اور اس کے بعد اس کے باپ کو بھی مارو. تو باپ کہنے لگا جی میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو میرے بیٹے کی غلطی، میرا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا تمہارا قصور یہ ہے، تم نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ چاہے خلیفے کا بیٹا ہو، چاہے گورنر کا بیٹا ہو، چاہے عام آدمی ہو، عدل کے ترازو کے اندر سارے برابر ہوتے ہیں. یہ تمہاری وجہ سے اس کا دماغ خراب ہوا ہے. ہاں، یہ حکمرانوں کی وجہ سے اولادیں بگڑتی ہیں. یہ حکمرانی دور حاضر میں یہ خاندانی چیز بن گئی ہے. پہلے ایک شخص وزیر اعظم ہے تو بیٹے سمجھتے ہیں مستقبل کے وزیر اعظم ہم ہیں، بھائی سمجھتے ہیں مستقبل کے حکمران ہم ہیں. خاندانوں کے اندر یہ پہلے جی فلانا شریف، اور اب یہ فلانا شریف، اب اس کا پوتا شریف، یہ پہلے فلانا زرداری، اب فلانا زرداری، اب فلانا بھٹو آئے گا. یہ خاندانوں کے اندر حکومتیں جو ہیں وہ مختص ہو کے رہ گئی ہیں. حکمرانوں کے بیٹے سمجھتے ہیں مستقبل کے حکمران ہیں. یہ حکمرانوں کی غلطی ہے. حکمرانی کسی خاندان کی میراث نہیں ہے. یہ خلیفے کا عدل تھا کہ جو عدل اور انصاف کی خلاف ورزی کرے گا اس کی گردن مروڑی جائے گی. میں اس کی گردن پہ، اس کے جبڑے پہ اپنا پاؤں رکھوں گا، اور جب تک اس سے انصاف نہیں لوں گا اس کو نہیں چھوڑوں گا. اور یہ پورا دور جن لوگوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ خطبات سنے تھے، لوگوں کو یہ بھی کہا لوگوں بات یہ ہے کہ اب میری تمہارے ذریعے اور تمہاری میرے ذریعے آزمائش ہو گئی ہے. اللہ نے مجھے تمہارے ساتھ اور تمہیں مجھ جیسے حکمران کے ساتھ آزمائش میں ڈال دیا ہے. میں اللہ سے صبر و استقامت کی دعا کرتا ہوں. لوگوں یاد رکھو میں حقدار کو اس کا حق پہنچا کر رہوں گا اور اس کے لیے پوری توانائی صرف کر دوں گا، اور جو شخص غاصب ہوگا اس سے حقدار کا حق لے کے رہوں گا. آزمائے گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. گویا انہوں نے بتا دیا حکمرانی یہ اعزاز نہیں ہے، یہ انعام نہیں ہے. یہ کیا ہوتا ہے جی؟ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جی، وزیر اعظم بننے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، پارٹی کا صدر بننے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ہم جماعت کا صدر اور سربراہ بننے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. یہ کوئی مبارکباد نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی. اے ہماری قوم، وہ گلہ کر رہے تھے اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی بڑی اذیتیں اور آزمائشیں گزری ہم پر، تم نجات دہندہ بن کر آئے ہو، کہتے ہو میں بنی اسرائیل کا نجات دہندہ ہوں، آزادی دلاؤں گا، اور اب تمہارے آنے کے بعد بڑی مصیبتیں. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے ہماری قوم گھبراؤ نہیں، ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں زمین میں خلافت دے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر تمہارا امتحان لے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. خلافت ایک امتحان ہے، حکومت ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے حوالے سے ہر انسان، ہر زیرو اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے. اور اس پہلے خطبے کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کو آزمائش قرار دیا اور لوگوں سے کہا لوگوں میں تمہارے لیے آزمائش ہوں اور تم میرے لیے آزمائش ہو، لیکن یاد رکھو ایک میزان دے دی، ایک میزان کہ دیکھو لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم میں سے ہر شخص اور میں بھی اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرے اس سے پہلے کہ قیامت کو اللہ حساب لے. وزنوا اعمالکم، اپنے عملوں کو تولا کرو قبل ان توزن علیکم، اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں ترازو کے اندر تمہارے اعمالوں کو تولا جائے. تولو اپنے اعمال کو، خود اپنا محاسبہ کیا کرو. اور وہ بڑا دن جس میں بڑی پیشی ہونی ہے، دنیا بھر کے بادشاہ کے آگے پیشی ہونی ہے، اور اس کے سامنے بادشاہی اس کی اللہ سبحانہ و تعالی
زمین و آسمان اس کی مٹھی اس کے قبضے کے اندر ہوں گے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اللہ زمین و آسمان کو اپنی مٹھیوں میں لے کے ہلائے گا اور پوچھے گا بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ پوچھے گا، جیسے کہ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے، این الجبارون این المتکبرون، وہ خراب دماغوں والے، وہ بڑا بڑا جبر اور سطوت ڈھانے والے، وہ کہاں ہیں بڑے بڑے متکبر؟ بولے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ کوئی نہیں بول پائے گا. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے کے لیے جو سب پر غالب ہے اس کی بادشاہت ہے. کہا اس دن پیشی ہوگی، ڈرو اس پیشی سے. لوگ یہ بھی پہلے خطبے کے اندر بتا دیا کہ جو شخص اپنے اعمال کا احتساب کرتا ہے، جو آدمی اس بڑی پیشی سے ڈر کر رہتا ہے اور اپنے اعمال کو کتاب و سنت کی میزان کے اندر تولتا رہتا ہے، اس کو نہ دنیا میں کوئی ڈر اور خطرہ ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی ڈر اور خطرہ ہے. دنیا اور آخرت کے امتحانوں میں وہی شخص کامیاب ہے، وہی پاس ہوگا جو اپنے اعمال کو تولا کرے گا، جو اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرے گا. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے. لوگوں کو یہ کہا نہیں، اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے اور لوگوں سے کہہ دیا تھا لوگوں یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اگر مجھے غلطی پر دیکھے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے میری اصلاح تم نے کرنی ہے. اگر میں غلط راستے پہ چلوں تو سیدھے راستے پہ ڈالنا تمہارا کام ہے. اور یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا. سیاسی بیان یہ ہے کہ بیان دے دیا لیکن اپنا پرنالہ وہیں رکھنا ہے. سیاسی بیان نہیں تھا، عمل ثابت کر دیا. لوگ احتساب کرتے تھے خلیفے کا. ایک شخص نے اسی وقت راشے میں مبتلا تھا اور لرزتی ہوئی باہوں کے ساتھ تلوار لہرائی اور کہا کہ عمر اگر تم غلط ہوئے، غلط راستے پر چلے تو میں اپنی تلوار سے تمہیں سیدھا کروں گا. اور پھر ایسا ہی ہوا. ایک دن ممبر پر چڑھے تو نیا سوٹ پہنا ہوا ہے. لوگوں نے، کسی نے کہا، ایک شخص نے پکڑ کے نیچے اتار لیا، عمر تمہیں خطبہ دینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، بتاؤ یہ سوٹ کہاں سے آیا تمہارا؟ ہمیں جو کپڑا ملا ہے مال غنیمت میں سے، اس سے کسی کی قمیض بھی پوری طرح سے بن نہیں پائی اور تم نے اس کپڑے کا پورا سوٹ پہنا ہوا ہے، یہ سوٹ کہاں سے آیا؟ پہلے اس کا حساب دو. کہنے لگے بیٹا، اپنے بیٹے کو غالب عبداللہ کو کہا بیٹا کھڑے ہو کے بتاؤ یہ سوٹ کہاں سے آیا ہے. اس نے کہا ابا جی کے پاس ایک ہی سوٹ تھا، دوسرا کوئی سوٹ بن نہیں پاتا تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا جو مال غنیمت سے مجھے ملا تھا باصرار، پورے اصرار کے ساتھ ابا جی کی خدمت میں پیش کر دیا. ابا جی آپ کے پاس دوسرا سوٹ نہیں ہے، یہ پورا سوٹ بنا لیں، یہ میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جی کو دی تھی. پھر ایک دفعہ فیصلہ کرتے ہیں لوگوں حق مہر میں تم بڑی زیادتی کرنے لگ گئے ہو، آئندہ سے حکومت پابندی لگاتی ہے کہ حق مہر اس فلاں حد سے زیادہ نہیں دیا جا سکے گا. ایک خاتون کھڑی ہو گئی صحابیہ پردے میں، وہ کہنے لگی عمر تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ نے حق مہر میں عورتوں کو قرآن کے اندر خزانے دلوائے ہیں. جاؤ قرآن پڑھو، سورہ نساء کی آیت ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. تم نے کسی بیوی کو حق مہر میں پورا خزانہ دیا ہوا ہو تو شادی کے بعد اس سے ایک پائی بھی وصول نہیں کر سکتے. اللہ تو خزانے دلانے کی بات کر رہا ہے اور تم کون ہوتے ہو اپنی طرف سے حق مہر کی شرح مقرر کرنے والے؟ عمر اسی وقت اپنے فیصلے سے رجوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں دیکھو ایک اور تمہارے اندر وہ عمر سے زیادہ قرآن کو جاننے والی ہے. یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا کہ لوگوں میں بگڑ جاؤں تو تم نے سیدھا کرنا ہے، میری نصیحت اور خیر خواہی کرنی ہے. عملی طور پر ثابت کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا لوگوں مجھے سیدھا کرنا، تو وہ سیدھا ہوتے بھی تھے. یہاں کوئی حکمران کی مرضی اور منشا کے خلاف اس کو کوئی مشورہ دے دے جو وہ چاہتا نہیں، پسند نہیں کرتا، تو اس کی جناب ریکی شروع ہو جاتی ہے. تو دھیان کرو کہیں حزب اختلاف سے ملتا جلتا تو نہیں ہے. اپنی پارٹی کے سربراہ کی کسی فیصلے پر تنقید شروع ہو جائے تو اس کو اپنے سے 4 سیٹیں پیچھے بٹھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ معاملہ یہ اور ہے. تو خطبے کے اندر سے یہ واضح کر دیا. اور جہاں تک مجاہدین کے حوالے سے، فوجوں کے حوالے سے کہا کہ لوگوں میں ملت اسلامیہ کی
جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے تمہیں زیادہ دیر تک بند نہیں کروں گا، سرحدوں پر زیادہ دیر تک روک کے نہیں رکھوں گا، میں اس میں تمہارے لیے تخفیف کروں گا۔ کیونکہ اب وہ دن 2 دن اور 4 دن کے فاصلے پر محاذ نہیں تھے، اب محاذ تو مہینوں کی مسافت پر جا چکے تھے، اور پورے پتہ کتنی حکومت تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں تک مشہور روایت ہے، عام طور پر خطابات کے اندر بات بیان ہوتی ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ ایسے سنتے ہیں نا 22 لاکھ مربع میل، سنیے جو جزیرہ عرب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقریباً سارا جزیرہ، تھوڑے سے حصے کو چھوڑ کر سارا جزیرہ عرب پورے کا پورا اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا، اور اس پورے جزیرہ عرب کی جب پیمائشیں کی گئیں دور حاضر میں تو وہ جزیرہ عرب پورے کا پورا 22 لاکھ مربع میل بنتا ہے۔ جو تھوڑے بہت علاقے کم تھے وہ حضرت ابوبکر نے پورے کر دیے تھے، پورا جزیرہ عرب۔ اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں مسلمان فوجی مجاہدین جزیرہ عرب سے باہر نکل کر غیر عرب ریاستوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت ملی تو فوجیں جزیرہ عرب سے باہر نکل چکی تھی، پھر حضرت عمر کے زمانے میں مزید جتنے غیر عرب علاقے فتح ہوئے وہ سارے کے سارے مزید 22 لاکھ مربع میل تھے۔ گویا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو 44 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت پھیل چکی تھی۔ تو اب محاذ جنگ 1 دن اور 2 دن کی مسافت پہ نہیں تھے، مہینوں کی مسافت پر تھے۔ کہنے لگے میں تم پر جبر نہیں کروں گا مجاہدین، مسلمانوں، میں سرحدوں کی حفاظت کے لیے تمہارے لیے تو کچھ تخفیف کروں گا۔ پھر تخفیف کے لیے سوچا کہ کیا کروں، مشورہ کرتے تھے۔ اور یہ بھی حضرت عمر کی خوبی ہے، ان کی نظام حکومت کی خوبی ہے کہ انہوں نے شورائی نظام قائم کر دیا تھا۔ بڑی کئی مجالس شورا قائم کر رکھی تھی، بہت سارے، ایک مجلس شورا نہیں تھی۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی حکمران کے لیے، کسی پارٹی کے سربراہ کے لیے، کسی ملک حکومت کے سربراہ کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ایک شورا رکھے، وہ مختلف معاملات اور معاملات کی نوعیت کے لحاظ سے زیادہ شورائیں بنا سکتا ہے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی تھی۔ ایک سے زیادہ شورا ہو سکتی ہے، یہ جناب جنگی ماہرین کی شورا ہے، یہ معاشی ماہرین کی شورا ہے، یہ پانی کے مسائل کے حل کرنے کی شورا ہے، یہ فلاں مسائل کو حل کرنے والی شورا ہے۔ شورائیں زیادہ ہو سکتی ہیں، مشورہ کرتے تھے، اور پھر مشورہ جس قسم کا معاملہ ہوتا ہے اسی قسم کے افراد سے مشورہ کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زیرک انسان تھے، بڑے دانا و بینا تھے، اور یہ بھی رسول اللہ تو رسول اللہ تھے نا، ان کی تو کیا بات ہے، ان کی مردم شناسی کے کیا کہنے، جتنے مردم شناس رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں مسجد کے دروازے کے اندر بھوک کی شدت سے گرا پڑا تھا، بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی، اور کسی سے سوال کرنے کی کہ ابو ہریرہ کو بھوک لگی ہے کھانے کے کچھ دو، یہ ہمت بھی نہیں پڑتی تھی، کیونکہ رسول اللہ نے سوال سے منع کیا ہوا تھا۔ ایک ہیلا کیا، بیٹھا پڑا ہوا تھا، عمر فاروق آئے، قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، اے عمر اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ وہ آیت کھانے کھلانے کے بارے میں تھی، انہوں نے تفسیر بیان کی، آگے نکل گئے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ مسئلہ حل نہیں ہوا، ابو بکر آگے، اس کے بعد گزرے، اور دیکھیں ترتیب بھی کیسی ہے، کتنے واقعات صحابہ کے بھی ہیں، ابو بکر اور عمر آتے ہیں تو آگے پیچھے آتے ہیں، اور اس میں تیسرے ہوتے ہیں تو وہ رسول اللہ ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر کو پوچھا، انہوں نے تفسیر بیان کی بڑی اچھی، اور وہ بھی چلے گئے۔ کہتے ہیں پھر رسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آپ مسکرائے، تفسیر بھی بتائی، اور میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ آؤ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، یہ تو وہ تفسیر تھی جو اس کی لفظی تفسیر ہے، اب تمہیں اس کی عملی تفسیر بھی بتاتے ہیں۔ مردم شناس چہرے سے بانپ گئے، اور ابو بکر عمر رسول اللہ کے شاگرد تھے، مردم شناس تھے، رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے۔ مشورہ کرتے کسی معاملے کا تو اس سے کرتے جو اس باب میں مشورہ دینے کے اہل ہوتا۔ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلے گئے، اس لیے نہیں گئے کہ میری بیٹی ہے، اس لیے گئے کہ یہ ام المومنین ہے،
یہ مومنوں کی ماں ہے، اور اس کو قرآن کا باقی لوگوں کی نسبت زیادہ علم ہے۔ پوچھا بیٹی میں مجاہدین کے لیے محاذ جنگ پر قیام کی کوئی مدت مقرر کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی مشورہ دو قرآن سے، میں کیا کروں، کون سی مدت ہونی چاہیے؟ انہوں نے قرآن کی ایک آیت سورہ بقرہ کی ایلا والی آیت، مرد لوگ قسمیں اٹھاتے تھے کہ اللہ کی قسم میں اپنی عورت سے اتنی دیر تک تعلقات نہیں رکھوں گا، اس کو ایلا کہتے ہیں، اور یہ ایلا قسم اٹھاتے تو سال 2 سال کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا، کیا جی میں نے ایلا کیا ہوا، قسم اٹھائی ہوئی ہے۔ قرآن نے ایلا کی حد مقرر کر دی کہ کوئی شخص قسم اٹھا کر اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو یہ علیحدگی طلاق نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ، زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھتے تھے، پہلی بات یہ کہ یہ طلاق نہیں ہے، اور دوسرا یہ نہیں، یہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے، منڈی کا مال نہیں ہے جو مرضی سلوک کرو، چاہے کسائیوں کے ہاتھ میں دے دو، چاہے منڈی میں بیچ دو، جو مرضی نہیں، یہ انسان ہے، اس کے حق ہیں۔ ہاں کسی نے ایلا کرنا ہے تو 4 مہینے سے زیادہ ایلا نہیں کر سکتا۔ 4 مہینوں کے بعد یا تو انسانوں کی طرح، بندوں کی طرح اسے اپنے گھر میں بساؤ، یا اپنی زوجیت سے اس کو فارغ کر دو۔ یہاں سے ام المومنین استدلال کرتی ہیں کہ ایک بیوی اپنے خامند سے دور زیادہ سے زیادہ کوئی مدت رہ سکتی ہو جسے وہ برداشت کر سکتی ہے تو وہ 4 مہینے کی مدت ہے۔ چنانچہ یہاں سے مشورہ لینے کے بعد فیصلہ کر دیا کہ مجاہدین تمام کے تمام ان کے حصے بنا دیے، 4 مہینے محاذ جنگ پر رہیں گے، اور اس دوران ایک نیا تازہ دستہ پیچھے سے تیار ہو کے محاذ جنگ پہ پہنچ جائے گا، اور ان لوگوں کو وہاں سے 4 مہینے کے لیے چھٹی مل جائے گی۔ کیا دور اندیشی ہے، کیا بصیرت ہے! کہا مجاہدین میں امت کو جہادوں اور جہاد کے معاملوں پر ہمیشہ مبتلا نہیں کیے رکھوں گا، میں ان کی مدت مقرر کروں گا اور مجاہدین کے لیے آسانی پیدا کروں گا۔ اور پھر یہ بات بھی کہی کہ مجاہدین تم فکر نہ کرنا کہ تم محاذ جنگ پہ ہوگے تو پیچھے تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، تمہاری بیویوں کا کیا بنے گا، تمہارے اوپر جن کی کفالت کی ذمہ داری ہے ان کا کیا بنے گا، عمر تمہارے بچوں کا، تمہاری بیویوں کا کفیل ہے، تم فکر نہ کرنا۔ اور پھر ایسے ہی ہوتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ذاتی طور پر مدینے کے ہر ایک اس گھر کے اندر جاتے جہاں سے مجاہد محاذ جنگ پر گیا ہوتا تھا، خود جاتے وہاں کے معاملات کا جائزہ لیتے، وظیفے مقرر کر دیے، اور جو دیگر علاقے تھے بلاد اسلامیہ وہاں گورنروں کی ڈیوٹیاں لگا دیں کہ مجاہدین کے گھروں کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایسے حکمران کہاں سے آئیں گے؟ اور میں آخری بات کہوں، میں یہ پوری خلافت کے زمانے کو بیان کرنا جو 10 سال سے زیادہ عرصے پر محیط اور مشتمل ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ میرا وجدان ہے۔ ابھی ایک واقعہ جس کا اسی پچھلے ہفتے کے دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے ایک واقعے کا مطالعہ کیا، میں حیران رہ گیا۔ اس ایک واقعے کے اندر بھی اتنے واقعات ہیں، سیرت عمر فاروق کے ایک واقعے کے اندر اتنے واقعات ہیں کہ 1 سال تک بھی اس کو بیان کرتے رہیں تو وہ بیان نہیں ہو سکتے۔ ایک واقعہ، صرف ایک، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت کے زمانے میں سن 18 ہجری کے اندر قحط پڑا تھا، عجیب قسم کا قحط۔ اس قحط کے احوال بیان کریں اور اس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ کی قسم 1 سال گزر جائے گا، واقعہ پورا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ نے کیسے بندے تیار کیے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ واقعہ کیا ہے اور اس میں سیرت فاروق کیا ہے، اللہ کی توفیق سے اگلے خطبے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان شخصیات سے ہمیں محبت کرنے والا بنائے، اور حقیقت یہ ہے ان سے محبت کریں گے تو ایمان بڑھے گا، پھلے پھولے گا، پنپے گا، اور ان سے نفرت، ان سے عداوت، دشمنی اور بغض کے نتیجے میں ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اللہ میں ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔